طلبہ سلام، جناب محترم المقام محب مدینہ، عاشق رسول، لاکھوں طلبہ کے دلوں کی دھڑکن، جن کے لبوں پر یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی کا نعرہ ہے، جناب محترم المقام عبدالنوید حیدری صاحب تشریف لائے ہیں چکوال کی سرزمین سے۔ میں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان سے چند ساعت پہلے میرے وطن عزیز کے عظیم شناخان مصطفیٰ جناب محترم حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے محبت بھرے نعروں کی گونج میں دعوت محبت دے رہا ہوں، دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ میں انتہائی خوبصورت آواز اور دلکش انداز اور بڑا ہی پیارا مدبرانہ مفکرانہ انداز اور عظیم دانشور لوگوں والا انداز، ہمارا میرا مقصد میرا وہ عظیم لیڈر، میرا وہ عظیم قائد جس کے لوگوں پر سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ ہے، آپ کے انہی نعروں کی گونج میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ سابق مرکزی نائب صدر انجمن طلبہ اسلام جناب محترم المقام عبدالنوید حیدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ اب جس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے آنگن میں نبی کی محبت کے پھول بھرنے ہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کریں گے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نعرہ رسالت، دمت کلندر، دمت کلندر، دمت کلندر، دمت قوت، قوت قوت، دمت کلندر، حدوں کی بات ہے، دمت کلندر، دمت کلندر، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، خدا کرے قبول ہو، خدا کرے قبول ہو، خدا کو بھی قبول ہے، خدا کو بھی قبول ہے۔ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ العظیم۔ جتنے احباب اہل محبت تشریف فرما ہیں، سارے مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، انجمن طلبہ اسلام کی اس خوبصورت رنگ و نگت کی محفل میں جتنے احباب تشریف لائے ہیں، میرا آپ سب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ سب سرکار مدینہ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے بارے میں یہ عقیدہ درست ہے تو ہاتھ بلند کر دیجیے۔ جو سرکار سے پیار کرتا ہے ہاتھ بلند کر دے۔ میں نے چند باریک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اتنا خوبصورت ماحول ہے لیکن آپ سننے کا ماحول بنائیں گے۔ آپ جو سرکار سے پیار کرتا ہے بلند آواز سے دروشی پڑھے، الصلاۃ۔ تمہیداً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، پھر آپ لطف سے سلام کہیں گے کہ سلام فقہ کے اندر میرے آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، سلام کہنا۔ لیکن علماء کرام بیٹھے ہیں، میں بلا تاخیر اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ سلام کہنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو سلام کہا جائے وہ سنے بھی آپ کے سلام اور اس کا جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ یہ فقہ کا اصول ہے۔ آپ بندہ طہارت خانے کے اندر ہے، اسے سلام دینے سے منع کیا گیا
یوں ہی تو نہیں نہ کہہ دیا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کہاں، یہ ایسے تو نہیں کہہ دیا نا، تشریح کر رہے ہیں قرآن کی۔ اور برادران دیوکار پھر ایک جملہ سن لو، میرا نہیں مولانا روم کا، جس کو اقبال بھی کہتا ہے اسی کشمکش میں گزرے میری زندگی کی راتیں، کبھی سود و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راتیں۔ وہ رومی کہتا ہے ایک ہارون الرشید کا دور تھا، ہارون الرشید کا دور تھا، ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی، اس سے پوچھا انہوں نے سزائے موت دینے والے جلادوں نے، بھائی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ہر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے تم میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکو گے۔ کہا ہماری قانون ہے سلطنت کا، آخری خواہش پوری کی جا سکتی ہے۔ کہا پھر اپنے بادشاہ سے ملاقات کرا دیا۔ بڑا سیانہ قیدی تھا، جب بادشاہ سے ملاقات کا ارینج کیا گیا، وہ جب دربار میں داخل ہوا نا ہارون الرشید کے، تو کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ قیدی کہنے لگا جس کو سزائے موت ہو چکی۔ جب ہارون الرشید نے سلام سنا تو مسلمان تھا، بڑا زود و تقویٰ کا مالک تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہارون الرشید کے زبان سے یہ جواب نکلا نا، وہ ان کو کہنے لگا جلادوں کو میری بیڑیاں کھول دو، میری بیڑیاں کھول دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سنا نہیں تمہارے بادشاہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہا بادشاہ بھی حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا تو نے نہیں کہا، میں نے تمہیں کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم پہ سلامتی ہو۔ تو کہا جواب میں تم نے کیا کہا؟ کہا ہارون الرشید مرد